اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 تا 198 تا 100 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: انکم وما تعبدون من دون اللہ، کفار کو کہا جا رہا ہے، اور کفار مکہ اس سے مخاطب تھے، اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت جو کفر کا ارتکاب کر رہی ہے، پوری انسانیت مخاطب ہے۔ بے شک تم، انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، وہیں تم کو جانا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو یہ جہنم کی آگ میں نہ جاتے۔ وکل فیہا خالدون، اب سب کو ہمیشہ اسی جہنم کی آگ میں رہنا ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اسی جہنم میں یہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دی۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہوگا، اولئک عنہا مبعدون، تو وہ یقیناً اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہیں کرے گا۔ وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے جو ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو ان میں کفار مکہ کے معبودوں کا اور خود ان کا اور پورے کافر ملت کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کافر اور ان کے معبود جنہیں یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، ان کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے تھے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے جن ہیں، چاہے پتھر کے بت ہیں، لکڑی کے بت ہیں، یہ سب کے سب جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے، ان کو اللہ کے مقابلے میں معبود مانا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں، اس میں پھنکارے ماریں گے، اور جو ہے سخت عذاب سے دوچار ہوں۔ ہاں، وہ لوگ جو اس دنیا میں نیک انسان تھے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے، اسلام کے علمبردار بنے، جیسے انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ انسانیت کو اللہ کی بندگی اور غلامی کی دعوت دی، اللہ کی پرستش کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت کی دعوت دی۔ ان کے مرنے کے بعد اگر لوگ جو ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں، ان کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان باتوں سے بے خبر ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے اللہ کے مقابلے میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، ہماری پرستش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جہنم کی سرسراہٹ کو نہیں سن سکیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، جو ان کا دل چاہے گا انہیں جنت کی وہ نعمتیں دی جائیں گی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ جو ہے انہیں
کوئی غم نہیں دے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایمان عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی دعوت کا علمبردار بننے اور اسلام جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال جان وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے، کفر شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔